نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ الحمدللہ وحدہ، آپ سن رہے ہیں مختلف واقعات میں آقا علیہ السلام کی شان پاک۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے آقا علیہ السلام کی پاکیزہ عادات کے بارے میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس روز مسند خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ بیٹے، میں کیا سب کام ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا میں سارے کام ویسے ہی کر رہا ہوں جیسے آقا علیہ السلام کرتے تھے؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، یا حضرت آپ بالکل کام ٹھیک کر رہی ہیں، سارے وہی کام کر رہے ہیں جو آقا علیہ السلام کرتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر کے دل میں کچھ ایسی بات تھی، انہوں نے کہا کوئی ایسا کام جو سرکار کرتی ہوں اور وہ میں نے نہ کیا ہو۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سلام علیہا طیبہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد جان، ایک کام ایسا ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا مجھے بس یہ معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد مجھ سے ایک حلوے کی پلیٹ بنواتے تھے اور بنا کر اس کو اس طرف کہیں جاتے تھے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تم میرے لیے وہ حلوہ تیار کرو، مجھے اللہ تعالیٰ خود ہی رستہ دکھائے گا کہ میرے پاک محبوب کدھر جایا کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سلام علیہا طیبہ طاہرہ نے اس حلوے کو تیار کیا اور پلیٹ اپنے والد جان کے حوالے کر دی۔ حضرت صدیق اکبر نے دعا کی کہ میرے مالک، میرے اللہ، میں روز قیامت تیرے محبوب کے سامنے کوئی ایسی بات جو میرے لیے شرمندگی کی باعث ہو، میں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کہ مجھے وہ رستہ دکھا جہاں میرا پاک حبیب جاتا تھا، تاکہ میں ان کو یہ بتاؤں کہ یا حضرت جو کام آپ نے کیے وہ کام میں بھی کر کے آیا ہوں۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رستہ دیا اور ان کو سنگلاخ پہاڑوں کی طرف جانا پڑا۔ اب گزرتے جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں حلوے کی پلیٹ ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک غار کا رستہ دیا جس کے اندر جب آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ نبینا اور اس کے پورے جسم کے اوپر کوڑ پڑا ہوا ہے۔ عجیب قسم کی بیماری تھی کہ وہ بندہ کانپ رہا تھا۔ آپ نے قریب جا کر اپنے دل میں سوچا کہ اوہو، اس کے پاس آپ سکار آیا کرتے تھے، اور آپ بولے کچھ نہیں، اور آپ نے جا کر وہ حلوہ جب اس بندے کے منہ کے اندر ایک پہلا نوالا دیا تو وہ بندہ چیخ پڑا اور کیا کہنے لگا کہ کیا محمد عربی کی وفات ہو گئی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں محمد عربی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس نے کہا کہ میں ایک کافر بندہ ہوں اور میرے جسم کے اندر ایک ایسی تکلیف ہے کہ میرے بدن کو کوئی ہاتھ لگائے تو میں پورا کانپ جاتا ہوں اور مجھے بخار ہو جاتا ہے، اور میرے گھر والے مجھے اس غار میں چھوڑ کے تھے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایک خوشبو ہوتی تھی، اور وہ اپنی زبان پر حلوہ رکھ کر مجھے کھلایا کرتے تھے تاکہ میرے جسم کے ساتھ ان کا ہاتھ نہ چھوئے اور مجھے تکلیف نہ ہو۔ پہلے تو میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آج میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں کہ اس قدر پاکیزہ نبی، اس قدر شفقت و محبت والے نبی کہ جنہوں نے ایک کافر کا خیال کیا، مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر زارہ پتار رو رہے ہیں اور کیا شاہ فرماتے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کبھی بھی آپ کی پیروی ضرور کر سکتے ہیں لیکن آپ کی برابری نہیں کر سکتے کہ آپ نے کس طرح ایک بندے کو اس قدر، جس کے گھر والے اس کو آ کر غار میں چھوڑ گئے ہیں، اس کی تکلیف کو دیکھ کر، اور آپ اپنی زبان مبارک، وہ مبارک زبان جس کے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ یہ وہ زبان ہے جس کی زبان پر میں خود بولتا ہوں، کہ اس زبان پر حلوہ رکھ کر آپ اس کافر کو کھلاتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کبھی کسی بیمار سے نفرت نہ کریں، محبت سے پیش آئیں، انسان سے نہیں بیماری سے نفرت کریں، اور جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جس طرح بھی ان کا سلسلہ یا مجبور نہیں کیا کلمے کے لیے، اسی طرح آپ بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ ہاں، دین کی تبلیغ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ شفقت محبت کا مقام بہت اونچا ہے۔
اللہ کے پاک حبیب نے حسن اخلاق کو بڑا پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہترین بنائے اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو